اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی خاص مہربانی حدیث کی کلاس نمبر 4 ہے یہ غالباً، جس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ریاض الصالحین ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور اس کا جو پہلا باب ہے خالص نیت، اقوال و افعال کے اندر ہمارے اقوال و افعال میں ہماری نیت کا خالص اور حسن ہونا، اچھا ہونا وہ ضروری ہے، وہ باب ہے۔ اس میں جو حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے، حدیث نمبر 11 جو ہے آج اس کا نہیں سوری حدیث نمبر 11 نہیں، حدیث نمبر 8 حدیث نمبر 8 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ حدیث نمبر 8 حدیث نمبر 7 معذرت، حدیث نمبر 7 تھے، ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پچھلی جو نشست میں جو حدیثیں ہم نے پڑھی تھی اس کے بارے میں کچھ سوال بھی آئے تھے، اور سوال جو ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہوا تھا، اور اس کا تھوڑا سا جواب جو ہے وہ بھی دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک اور کسی نے سوال کیا ہوا تھا، مجھے ان کا نام یا پتہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ کوئی شخص ہے اگر وہ جان بوجھ کے کماتا نہیں ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ مطلب ظاہر ہے وہ بال بچوں والا ہے، اس کے بچے جو ہیں انہوں نے اب کمانا شروع کر دیا ہے، لیکن ان کی انکم جو ہے وہ اتنی اچھی ابھی نہیں، لیکن وہ شخص جو ہے جو اس کی ذمہ داری میں ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے یا زیادہ مطلب توجہ کے ساتھ کماتا نہیں ہے جب گھر میں یا ایسا۔ تو دیکھیں یہ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ چیپٹر ہے حسن نیت کا، ٹھیک ہے۔ جب یہ چیپٹر شروع کیا تھا تو اس وقت تھوڑا سا ذکر ہوا تھا کہ ایک ہی حدیث سے ہمیں 2 3 4 5 یا اس سے بھی زیادہ ڈفرینٹ موضوعات پہ رہنمائیاں ملتی ہیں، ڈفرینٹ موضوعات پہ ہمیں مطلب گائیڈنس ملتی ہے، اس میں ہمارے لیے احکامات بھی ہوتے ہیں، ہمارے لیے مطلب ایڈوائزز بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مشورے ہوتے ہیں، مطلب احکامات بھی ہوتے ہیں، کس حد تک وہ کام کرنا ضروری ہے، کس حد تک اس میں چھوٹ ہے، وہ سب اس میں سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو شروع میں جب بات ہوئی تھی یہ ٹاپک شروع کرتے ہوئے، تو ہم کوشش کریں گے کہ فوکس کریں گے موضوع پر، اس باب کے موضوع پر۔ اس باب کا موضوع ہے نیت، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے اب نماز کا چیپٹر آئے گا اس میں نماز کے ہی ریلیٹڈ بہت ساری احادیث ہوں گی، تو نماز کے بارے میں جو چیز ایک جگہ پہ ایک حدیث میں ہے، دوسری حدیث میں کیا ہے، تیسری میں کیا ہے، تو جب ان کو کمبائن کر کے ایک ہی جگہ پہ رکھا جائے گا تو اس کے بہت سارے جواب ملیں گے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی انشاءاللہ آئے گا۔ اسی طرح اگلا چیپٹر جو ہے وہ توبہ کے بارے میں ہے۔ تو مطلب ایک تو یہ ہے، تو ہلکا پھلکا کوئی سوال ہو تو وہ ضرور ہمیں ڈسکس کر لینا چاہیے۔ تو اب آپ کی نیت کیا ہے؟ اس شخص کو پہلے تو اس شخص کو راست پر لانا ہے، یہ ہماری نیت کا حصہ ہے۔ ہماری نیت کیا ہے؟ اصلاح کرنا ہے۔ ہماری نیت کیا ہے؟
کہ دوسروں کی مدد کرنا. دوسروں کی مدد ہمیشہ پیسے سے نہیں ہوتی. ذکر ہوا تھا دوسروں کی مدد آپ علم دے کے کر سکتے ہیں, دوسروں کی مدد آپ رستہ دکھا کر بھی کر سکتے ہیں, دوسروں کی مدد آپ مشورہ دے کر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے یا کوئی بندہ جو ہے وہ کسی راستے میں ٹھیک نہیں چل رہا, تو اس کی مسلسل نگرانی کرنا یا مسلسل اس کے ساتھ رابطے میں رہنا اور اس کو کوشش کرنا کہ وہ مطلب جو اس کے لیے اچھا طریقہ ہے, سنت طریقہ ہے, یا وہ راہ راست پہ آ جائے. تو یہ ساری چیزیں ہماری نیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ شخص جو ہے اس کو ہم کس حد تک کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو مطلب سیدھے راستے پہ لائیں, اس کو سمجھانا, اس کو بجھانا. اس میں دیکھیں صبر جو ہے وہ بھی بہت بہت ضروری ہے. صبر جب انسان دعویٰ کا کام کرتا ہے نا, اصلاح کا کام کرتا ہے, تو صبر کا امتحان ہوتا ہے ایکچولی اس کا. بالکل ماں جو ہے نا, ماں جب اپنے بچے کو پالنا شروع کرتی ہے, ٹھیک ہے, بلکہ پہلے دن سے ہی اس کا صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں مطلب اسلامک حوالے سے کہوں, اللہ مطلب ہمیں معاف کرے کہ ہم کوئی غلط بیانی نہ کریں, تو جس دن کسی بچے کا آغاز شروع ہوتا ہے اسی دن سے اس کا صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. اور باپ جو ہے اس کو اندازہ بھی نہیں بہت سارے موقعوں پہ کہ ماں جو ہے وہ کس حد تک کہاں کہاں صبر کرتی ہے. وہ صبر ہے دنیاوی طور پہ کرنا ہی پڑتا ہے. ایک سمجھ آ گئی ہوئی ہمیں, ایک عام طور پہ معاشرے میں ہر فرد کو یا ہر عورت کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ کتنا صبر کرنا ہے اس کو پالنے میں, اس کو روزمرہ کی ضروریات خیال رکھنے میں. مطلب وہ صبر جو ہے وہ بہت ہی لمبا صبر کرنا پڑتا ہے. اور یہ وہ ہے جو ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ یہ اتنا کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اور کون کون سے صبر ہیں جو ہمیں کرنے ہیں, اور کون کون سے صبر ہیں جن کو ہمیں اپنانا ہے ایمان بالغیب پہ یقین رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو اب وہ شخص جو ہے اس کی کس حد تک اس کو مطلب گائیڈ کیا گیا ہے, وہ کیا نیچر ہے اس کے حساب سے, یہ سب سے پہلا تو یہ ہے. دوسرے نمبر پہ اب اگر وہ چاروں نہ چار جتنی بھی کوشش کے باوجود اگر وہ نہیں کماتا, ٹھیک ہے, تو اب ہم نے ایک حدیث میں اور قرآن میں بھی پڑھا, سورہ بقرہ میں پچھلی آیت میں گزرا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا حساب جو ہے نا وہ اس کو خود ہی دینا ہے. کسی دوسرے شخص کو یا کسی ایک قوم کا اگر دیکھیں تو ایک قوم کا کسی دوسرے قوم کے لیے حساب نہیں, ایک شخص کا کسی دوسرے شخص کو حساب نہیں دینا پڑے گا. یعنی مطلب میں نے اگر کوئی عمل کیا ہے, اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے, میں نے اپنی نیت کے مطابق کیا, میں نے اپنے ارادے کے مطابق کیا, اور مجھے اس نیت اور ارادے کے مطابق اس کا اجر دینا ہے. اب مجھے کوئی سمجھا رہا ہے کچھ, ٹھیک ہے, میں ذی شعور ہوں الحمدللہ, مجھے کوئی سمجھا رہا ہے, کوئی اچھی چیز سمجھا رہا ہے جو لوجیکلی سمجھ بھی آتی ہے, دنیا میں بھی اس کا فائدہ نظر آتا ہے, آخرت میں بھی اس کا فائدہ نظر آتا ہے, اس کے باوجود میں اگر نہیں سمجھتا, اس کے باوجود میں اگر ہدایت نہیں پکڑتا, تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ میری پکڑ ہوگی. اس میں اس شخص کی پکڑ نہیں ہوگی جو مجھے سمجھا رہا ہے, جو مجھے بتا رہا ہے, جو مجھ پر کوشش کر رہا ہے, بلکہ وہ شخص تو حقیقت میں اجر ہی کما رہا ہے, اس شخص کو تو حقیقت میں اجر ہی ملنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایک ہی میٹر کو بہت سارے ڈفرینٹ طریقوں سے ٹیکل کرنا پڑتا ہے. اگر وہ ایک تو جیسے میں نے کیا کہ اس کو کتنا اس کو انسسٹ کیا گیا, کتنے راہ راست پر لانے کی کوشش کی, اگر اس کے کوئی مالی وسائل کی وجہ سے نہیں ہے تو مالی وسائل میں کس طرح سے مدد کرنے کی کوشش کی. چاروں نہ چار اگر وہ نہیں بھی کرتا تو اس کے بچے جو ہیں وہ اگر بھوک میں بلک رہے ہیں تو یقیناً آپ نہیں دیکھیں گے ان کو, آپ یقیناً ان کی ہیلپ کریں گے, اور ان کی ہیلپ زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے. لیکن ہمیں زکوٰۃ سے نکل کر صدقات جو ہیں ان کے اوپر بھی گہری نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو فرض ہے, جو آپ کو دینی ہی دینی ہے. ٹھیک ہے, جیسے نماز ہے, نماز آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, اس میں کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں ہے, وہ تو آپ کا کوئی احسان بھی نہیں ہے, آپ تو اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ ایکچولی کسی کے اوپر آپ احسان نہیں کرتے, زکوٰۃ ایکچولی آپ اپنے اوپر ہی احسان کرتے ہیں, اپنی ہی فرض کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ صدقات جو ہیں ان کو بھی وسیع کریں, اور صدقات میں سے بھی ایسے لوگوں کی زیادہ مدد کریں. تو زکوٰۃ جو ہے وہ زیادہ ضروری جگہ پہ دی جا سکتی ہے, جہاں پر اس کو بہت زیادہ اہمیت ہو یا بہت زیادہ ضرورت ہو, لیکن قریبی رشتے جو ہیں ان کو پریفر کرنا ہے. زکوٰۃ بالکل دی جا سکتی ہے, لیکن
صدقات جو ہیں ان کے اوپر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے قرآن کی تفسیر دورہ قرآن جو چل رہا ہے اس میں بھی سب نے زکوٰۃ کے بارے میں سب سے زیادہ انٹرسٹ لے کے سوال کیے کہ زکوٰۃ اس کو دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، صدقات کی بہت کم اہمیت دیتے ہیں ہم۔ تو میرا ایک جو گزارش ہے کہ ہمیں اپنے ایک تو صبر کو وسیع کرنا ہے، اپنی نیت کو اچھا کرنا ہے، اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات جو ہے نا ان کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ مطلب صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو چلتے ہیں، بڑھتے ہیں اگلی آج کی جو حدیث ہے اس کی طرف۔ امید ہے کہ سب حاضرین سن رہے ہیں، کیونکہ میں بالکل ہی خاموشی محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی۔ تو اگلی حدیث کی طرف چلیں تو حدیث نمبر 7 جو ہے اس میں بیان کی ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر ان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ جسم اور صورت ظاہری چیزیں جو ہیں ان کو نہیں دیکھتا اللہ، بلکہ دلوں اور عملوں کو، دل میں نیتیں ہیں، دل میں آپ کے ارادے ہیں، دل میں آپ کا کتنا اچھا مطلب حسن سلوک ہے، حسن ظن ہے، آپ کی نیت، آپ کے ضمیر، سارا کچھ اس کا تعلق جو ہے وہ مخفی چیزوں، مخفی ہے۔ دل کا مطلب دل کے خون کا، یہ گوشت کا لوتھڑا دل نہیں، بلکہ دل کا مطلب دل میں بسنے والے خیالات، اس میں جو نیتیں ہیں، وہ ساری چیزیں، اور عمل جو آپ ظاہری طور پر کرتے ہیں، جو اپنے دل سے کیے ہیں، دل کی نیت کے مطابق کیے ہیں، عمل کو کتنا دیکھا۔ تو ظاہری اور باطنی دونوں چیزوں کو اللہ دیکھتا ہے، صرف ظاہری طور پر جسم اور خوبصورتیوں کو نہیں دیکھتا۔ تو یہ بھی نیت کے سلسلے میں ایک بڑی اہم حدیث ہے، جس کا اگر مزید تذکرہ یہاں پر ذکر تھوڑا سا ہوا فوائد میں یہ ذکر کیا گیا کہ اس حدیث سے بھی اخلاص اور تصحیح نیت کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اس لیے ہر نیک عمل میں اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اخلاص، خالص ہونا اور درست ہونا، نیت کا خالص اور درست ہونا، اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے اس سے، کیونکہ ان سب کا تعلق، آپ کی نیت کا تعلق ایکچولی آپ کے دل کے ساتھ ہے، اور آپ کا عمل کا تعلق آپ کی نیت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آگے چلو، اور دل کو ہر اس چیز سے صاف رکھنا چاہیے جس سے وہ عمل برباد ہو سکتا ہے۔ اوکے، جیسے ریاکاری اور نمود و نمائش کا جذبہ، یا دنیا کا لالچ، یا اور کسی قسم کے گھٹیا مفادات۔ اسی طرح تاہم دلوں کا حال چونکہ اللہ جانتا ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے اعمال کی اصل حقیقت قیامت والے دن ہی واضح ہوگی۔ اب یہ اہم نقطہ یہاں پر کہ اعمال کی اصل حقیقت تو قیامت والے دن ہی واضح ہوگی۔ آگے پڑھتے ہیں، تھوڑا سا پہ دیکھتے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ جب ٹھیک ہے، دنیا میں انسان کے ساتھ اس کے ظاہری اعمال کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے گا، اور اس کی باطنی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے دیکھا، اور بہت واضح طور پر دیکھا، اور اس حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ظاہری اعمال مطلب اس کی ظاہری شکل و صورت اور اس کا جو ظاہری کرنا ہے وہ ضروری نہیں، بلکہ اس کا دل، اس کی حسن نیت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اور اس کے مطابق ہی ضرور فیصلہ کرے گا۔ تو لہٰذا دنیا میں ہم دوسروں کے اعمال جو اچھے کیے گئے ہیں ان میں ہم یہ جج نہیں کر سکتے دنیا میں ہی کہ وہ اس کی نیت کیسی ہوگی۔ یہ عام طور پہ بہت عام سننے میں آتا ہے معاشرے میں کہ اگر کسی نے کوئی عمل اچھا کر دیا ہے جو اس کے اگینسٹ لوگ ہیں، اس کے مطلب ذاتی طور پر اس کے مخالفت کرتے ہیں، یا کوئی خاندانی رنجش کی وجہ سے اس کے مخالفت ہے، یا ویسے ہی وہ بندہ پسند نہیں آتا، تو وہ کوئی اچھا کام کرے یا برا کام کرے اس کو ہم نے برا ہی کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بیسٹ مثال جو ملے گی نا آپ کو، بیسٹ مثال اگر آپ نے ارد گرد دیکھنا ہے تو آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیں۔ میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف ایک مثال کے طور پر
کہ آپ بھلے کتنا بھی اچھا کام کرے، اس کا جو اپوزیشن والا ہے اس نے اس کو برا ہی کہنا ہے. میرا خیال ہے اس سے اوپن مثال جو ہے نا وہ تو بڑی مثال جو نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اپنی زندگی میں جھانکیں تو ہمیں بہت ساری مثالیں ضرور مل جائیں گی. تو اس لیے اس دنیا میں جس نے کوئی عمل کیا، ظاہری طور پر اس عمل کی جو حقیقت ہے وہ اس کی نیت سمجھنی چاہیے، لیکن اس عمل کا جو اصل جو نیت ہے اس کے مطابق اجر جو ہے وہ اللہ اس کو قیامت کے دن اس کے اعمال کو ظاہر بھی کر دیا گا اور اس کو اس کا بدلہ بھی ملے گا. تو اس لیے اس کی باطنی کیفیت کو، اس کی جو نیت جو ہے اس کی کیفیت جو ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی اپنی نیت اچھی رکھنے کا ہی ایک طریقہ ہے. دوسرے کی نیت کیا ہے، اچھی ہے بری ہے، اب اپنی نیت جو ہے وہ ٹھیک رکھیں. دوسرے نے اچھا کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، دوسرے نے کوئی غلط کام کیا ہے یا کوئی ایسا کام کیا ہے جو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ ہماری نیت کا حصہ ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے آگے نوٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا ریاض الصالحین کے بعض نسخوں میں اس حدیث کو وَأَعْمَالَكُمْ، اس حدیث میں ایک ورڈ ہے آخر میں وَأَعْمَالِكُمْ. ٹھیک ہے، تو ریاض الصالحین کے بعض نسخے میں اس حدیث کو وَأَعْمَالِكُمْ کے بغیر نقل کیا گیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. مسلم میں قلوبکم کے ساتھ اعمالکم بھی آیا ہے. صحیح مسلم میں، یعنی صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں قلوبکم اور اعمالکم دونوں ہیں. یہ زیادتی اس لیے نہایت اہم ہے کہ اس کے بغیر لوگ حدیث کے سمجھنے سے ٹھوکر کھاتے ہیں. مثلا جب کسی سے کہا جائے کہ پوری داڑھی رکھنا اور کفار کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، داڑھی کو پوری طرح سے رکھو، داڑھی کو بالکل چھوٹا چھوٹا بالکل جیسے مطلب خاتی بنا ہوا ہے اس طرح سے نہیں، بلکہ پوری داڑھی نہیں، سنت داڑھی جو ہے وہ رکھنا چاہیے. یہ اگر کسی کو کہا جائے، ٹھیک ہے، یا پردے کی اہمیت یا دیگر احکام شریعہ کی وضاحت کی جائے تو کہتے ہیں کہ دراصل اصل بات تو دل کی ہے، یعنی احکام پر عمل ضروری نہیں. اور استدلال اس حدیث سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور تمہارے عملوں کو بھی دیکھتا ہے، جن سے عمل کی افادیت یعنی اسے بھی سنت کے مطابق کرنے کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بیک وقت دل اور عمل دونوں کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ ایک کی اصلاح دوسرے کی اصلاح پر منحصر ہے. یعنی کہ دل اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. دل صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا، اور عمل صحیح ہوگا تو دل بھی صحیح ہوگا. اصلاح اعمال کے بغیر دلوں کی اصلاح اور دلوں کی اصلاح کے بغیر اعمال کی اصلاح ممکن نہیں. اس لیے دوسری حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ جسم انسان میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، جب وہ تندرست ہوتا ہے تو سارا جسم تندرست، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. یہ حدیث اس کی مسلم کی ہی حدیث ہے، یا اسی چیپٹر میں اسی بک میں یہ حدیث بھی آئے گی. بہرحال یہ صحیح حدیث ہے کہ انسانی جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل کا ٹکڑا جو ہے وہ گوشت ہے. اب یہاں پر جو مختصر طور پر مختصر الفاظ میں اگر لکھا جائے، یہ ایک میسج آیا ہے کہ مطلب ترجمہ تفسیر کے لیے خواہش مند ہیں تو پر ایڈ کر لیے. یہ پتہ نہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ آپ گروپ میں میسج کر دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو چھوٹا سا پوائنٹ آؤٹ کیا نقطہ، وہ نقطہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں وَأَعْمَالُكُمْ جو ہے اس کا متن بھی ہے مسلم کی صحیح حدیث جو ہے صحیح مسلم جو کتاب ہے اس میں، ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ ریاض الصالحین کے بعض نسخوں میں وہ اعمالکم جو ہے اس کا تذکرہ یا اس کا نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا گیا.
تو اب یہاں پر انہوں نے لکھا کہ اب اس کے اعمالکم نہ لکھنے کی وجہ سے اکثر ٹھوکر کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ جی وہ جو صرف نیت ہے، آپ کا دل جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے، عمل کو ضروری نہیں ہے، عمل صاف ہے یا نہیں ہے اس کی زیادہ اہمیت وہ نہیں دیتے۔ اب یہاں پر پھر نیت کے بارے میں آ جاتا ہے سوال کہ اگر آپ کا دل اچھا ہے، دل کی نیت اچھی ہے تو یقیناً آپ کا عمل بھی اچھا ہوگا۔ اور اگر آپ کسی کو کہیں کہ واضح کرنے کے لیے کہ یار یہ کام اس طرح سے زیادہ اچھا ہوگا، تو وہ کہتا ہے جی کہ میں دل کی نیت اچھی ہونی چاہیے بس۔ اور یہ بہت کامن ہے، خاص کر پردے کے معاملے میں، خاص کر پردے کے معاملے میں، اور عورتوں میں یہ بہت کامن ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، یہ بہت کامن سٹیٹمنٹ ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پر جو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اعمالکم کا عام طور پہ مطلب تذکرہ نہیں کیا گیا دوسری بہت سارے نسخوں میں ریاض الصالحین کا، تو میں نے تھوڑی سی جستجو کی رات کو، تھوڑی سی اسٹڈی کی کہ کیا واقعی ایسا ہے، صرف لکھا ہوا ہے یہ، کیا واقعی ایسا ہے؟ تو میں نے سب سے پہلے ریاض الصالحین کے مختلف نسخے جو ہیں نا وہ سرچ کیے۔ اب مختلف نسخے جو سرچ کیے تو ان میں مجھے ملا کہ ہاں اس میں اعمالکم نہیں ہے۔ اس کی مثال کے طور پر بھی میں نے ایک دیکھا تھا، یہ شرح ہے ایک ریاض الصالحین کی دوسری۔ اب وہی حدیث اس میں کوٹ کی گئی ہے، میرا خیال ہے یہ آپ کو سکرین چینج ہو گئی ہے، وہی حدیث کوٹ کی گئی ہے، لیکن اس میں یہ الا قلوبکم تک ختم کر دیا گیا ہے، اس کے بعد وہ اعمالکم جو ہے وہ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے جو تجسس ہوا کہ یہ مسلم کی حدیث ہی کوٹ کر رہے ہیں اور اس میں اعمالکم نہیں ہے، اور بھی دو تین نسخے جو ہیں اس میں دیکھا تو اس میں ان میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو اب میں نے پھر مسلم کی بھی تھوڑی سی تحقیق کی کہ صحیح مسلم میں کیا حدیثیں آئی ہیں، صحیح مسلم میں ڈائریکٹ جا کے کیوں نہ پڑھا جائے دیکھا جائے۔ اب جب صحیح مسلم کو دیکھا تو وہاں پر دو حدیثیں، ایک ہی جگہ پر دو حدیثیں موجود ہیں، ایک ہی راوی سے، ان کی جو چین ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن راوی ایک ہیں۔ چین کا مطلب جو جنہوں نے بیان کیا ہے اس کو، جو سند ہے اس کی وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن جو راوی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے وہ ایک ہی ہیں، ابو ہریرہ۔ ٹھیک ہے، اب وہ حدیث دونوں حدیثوں میں صرف اور صرف یہ ایک لفظ کا فرق ہے، ایک لفظ کم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں اس جو نوٹ لکھا ہوا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اعمالکم جو ہے وہ حدیث کا ایک حصہ ہے، وہ بھی حدیث کا حصہ ہے، دونوں طرح سے حدیث ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں یہ اصلاح کرنی چاہیے اپنی کہ دلوں کی نیت کے مطابق ہی عمل ہوتے ہیں، اور عمل جو ہے وہ دلوں کی نیت کو ہی شو کرتے ہیں۔ آپ کی دل کی نیت اچھی نہیں تو آپ کا عمل جو ہے اس کا وہ عمل اچھا ہے یا برا ہے، آپ کا عمل کا جو بدلہ ہے وہ نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ تو یہ تھوڑا مختصر سا تذکرہ تھا اس کا۔ اس کے بعد اگلی حدیث نمبر 8 کی طرف اگر بڑھیں تو اس میں ہے حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، دوسرا خاندانی یا قبائلی حمیت کے لیے، اور ایک تیسرا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ یعنی 3 شخص جہاد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنگ میں ہے، ایک جو ہے وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھانا چاہ رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ اپنے خاندان کی بہادری جو ہے یا خاندان کی اہمیت یا اس کی حمیت جو ہے اس کے لیے لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، خاندان کی ناک کو برقرار رکھنے کے لیے، اور تیسرا جو ہے ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، صرف لوگ دیکھیں کہ ہم یہ میں بھی لڑ رہا ہوں۔ تو اس میں اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ دین بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ اب دیکھیں، اپنی جان کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر وہ شخص جو ہے وہ لڑ رہا ہے میدان جنگ میں، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت اگر جہاد کی نہیں، اس کی نیت اگر اللہ کی راہ میں لڑنے کی نہیں، تو اس کا مطلب کہ اس کا وہ لڑنا اللہ کے لیے نہیں،
وہ اس کا وہ لڑنا صرف اسی کام کے لیے جس کے لیے وہ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی افادیت میں اگر دیکھیں تو اللہ کے ہاں اعمال کا اعتبار چونکہ نیت صالحہ پر ہے کے مطابق ہوگا، اس لیے عند اللہ مجاہد فی سبیل اللہ ہی صرف وہی ہوگا جو اعلی کلمت اللہ، یعنی کلمت اللہ، اللہ کے کلمہ جو ہے اس کی بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ تاہم اس کا تعلق چونکہ دل سے ہے جس کو انسان دیکھنے پر قادر نہیں، اس لیے میدان جہاد میں ہر مسلمان ہر مسلمان مقتول کے ساتھ شہید والا معاملہ کیا جائے گا، اور اس کی نیت اور ارادے کا مسئلہ اللہ کے سپرد ہوگا، کیونکہ دلوں کے بید وہی جانتا ہے۔ یہاں پر بھی ایگزیکٹلی وہی چیز کہ اس نے ظاہری عمل کیا، وہ ظاہری عمل تو دیکھنے میں اچھا ہے، لیکن اس کا دل کا عمل یا دل کی نیت کیا تھی، وہ اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ظاہری طور پر وہ لڑا، ظاہری طور پر وہ شہید ہو گیا، تو ہم ظاہری طور پر اس کو شہید کہیں گے، ہم ذاتی طور پر اس کی نیت پر انگلیاں نہیں اٹھائیں گے، اس کی نیت کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس کے اعمال جو ہیں وہ سب کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ اگلی ایک روایت جو ہے حدیث حضرت ابو بکرہ نفی بن حارث سقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں سونت کر، یعنی اپنی تلواریں تان کر ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابل صف آراہ ہوتے ہیں، تو یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ دو شخص ایک دوسرے کو مارنے مرانے کی نیت سے تلواریں تان کر ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ان میں سے ایک قتل ہو گیا تو یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کا جہنمی ہونا کیوں سمجھ میں نہیں آتا، کیوں ہوگا مقتول جہنمی کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی یا اب دوسرے مسلمان کے قتل کا حریص تھا۔ اب یہاں پر یہ حدیث کا مطلب بھی بہت واضح ہے کہ دو مسلمان وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے کسی جھگڑے کے لیے، لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو مارنے کا تھا۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ کسی غلطی کی بنا پر یا کمزوری کی بنا پر، اس کے پاس طاقت، وہ اتنا زیادہ طاقتور نہیں تھا، اس کے پاس اتنا زیادہ ہنر نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو مقتول دنیا کی نظروں میں تو جس نے قتل کیا، جو قاتل ہے، وہی گناہ گار ٹھہرا ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا تھا، لہذا دونوں جہنمی ہے۔ جو قتل ہو گیا اس کی نیت جو ہے اس کے مطابق اس کا عمل، اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر اس کی نیت جو ہے وہ بھی قتل کرنے کی تھی ڈیفینیٹلی، تو وہ بھی جہنمی ہے۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ یقیناً بہت ساری حدیث جو قتل یا اس کے بھی ریلیٹڈ جو ہے ٹاپکس ہیں، اس میں مزید جو تفصیلات آئیں گی تو مزید واضح ہو جائیں گی۔ یہاں پر مختصر یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کہ ارادہ معصیت پر انسان مستحق عتاب الہی ہوگا، یعنی اس کی اپنی جو ارادہ ہے یا دل کی نیت جو ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا عتاب جو ہے وہ اس کا وہ حقدار ہوگا، کہ اچھا عمل ہے یا برا، اچھی نیت ہے یا بری نیت ہے، اس کے مطابق جس کا اس نے اپنے دل میں پختہ عزم کیا ہوگا، اور اس کے ارتکاب کے لیے اسباب و وسائل بھی اختیار کیے ہوں گے، گو وہ اس میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے کامیاب نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ گویا عزم وسوسے سے مختلف ہے۔ عزم جو آپ کی پکی نیت ہے، دل میں جو نیت لے کے آپ ارادے کی طرف چلتے ہیں، جو وہ عزم ہے۔ وسوسہ جو ہے وہ شک ہے آپ کا، کسی نے مس گائیڈ کر دیا، کسی نے کوئی غلط انفارمیشن دے دی، اس کی بنا پر آپ نے کوئی اپنا مائنڈ بلٹ اپ کر دیا، ٹھیک ہے، وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو وسوسہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ وسوسہ معاف ہے، وسوسہ معاف ہے، جبکہ عزم یا پختہ ارادہ قابل مواخذہ ہے۔ تاہم حدیث میں جو وعید مذکور ہے اس کا مصداق باہم لڑنے والے مسلمان پر اس وقت کے ہوں گے جب وہ دنیاوی حمیت و عصبیت کی بنیاد پر لڑ رہے ہوں گے۔
اگر وہ کسی دنیادی مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں تو یقیناً ان کا اس حدیث کا ادراک اس کے اوپر پورا کا پورا ہوگا. لیکن اگر کوئی شرعی معاملہ ان کے باہمی قتال کی بنیاد نہ ہوگا، اگر کوئی شرعی معاملہ اگر نہیں ہے ان میں، تو اس صورت میں یہ حدیث جو ہے یہ بالکل واضح ہے کہ دونوں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ اس صورت میں ممکن ہے کہ دونوں ہی کا منبع اپنا اپنا اجتہاد ہو، یعنی دونوں ہی اپنی اپنی طرف سے کسی کی اصلاح یا کسی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے دونوں کا اپنا اپنا نیت جو ہے وہ ہو سکتا ہے اچھی ہو، ٹھیک ہو، وہ کسی شرعی مقصد کے لیے، کسی دین کی بات کو بتانے کے لیے، مطلب یا کسی دین کے کسی بھی عمل کے لیے انہوں نے اجتہاد کو کیا اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، تو اس کیس میں اس کا عمل جو ہے وہ دیکھا جائے گا، لیکن اس کا بدلہ جو ہے وہ عند اللہ ہی ہے، وہ اللہ کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے، ہوپ کہ یہ حدیث بھی کلیئر ہے. تو اس میں اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو آپ ضرور. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر شاہ. اچھا، یہاں پہ جو لاسٹ ابھی آپ نے ڈسکس کیا حدیث کے بارے میں کہ دو مسلمان آپس میں لڑیں، تو ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ فار ایگزامپل ایک مسلمان ہے یا ایک مسلمانوں کا گروہ ہے اور دوسرا بھی ہے جو، لیکن پہلے جو والا ہے وہ دوسرا والا وہ اپنے دفاع میں لڑا ہے، اس کا ارادہ دوسروں کو قتل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنا دفاع کرنا ہے، تو اس حالت میں جو پھر وہ شہید اگر ہو جاتا ہے تو وہ پھر شہید ہی چلائے گا یا مطلب کیسے، یا وہ جہنمی ہوگا؟ فار ایگزامپل بات جیسے وہی آ ابھی گئی نا، اس میں یہ تو واضح کر دیا گیا نا کہ ان کی نیت جو ہے وہ کیا ہے. ظاہری طور پر وہ دفاع کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ کون سے ٹاپک پہ جا رہا ہے، ان کی پہلے کیا اصل حقیقت ہے اس معاملے کی، اس نے پہلے کوئی غلطی کی ہے یا پہلے اس نے کوئی، ہو سکتا ہے اس نے مطلب اس کو مجبور کر دیا ہو اپنی طرف لپکنے کے لیے، اب وہ دفاع کے لیے جا رہا ہو، تو یہ پورا اس کا اور عمل فار ایگزامپل جیسے کہہ لینا کہ ابھی فار ایگزامپل ہمارا پاکستان ہے جیسے، ٹھیک ہے، مسلمان ملک ہے، وہاں کی جو جیش ہے یا آرمی ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے مسلمان ہے. اب کچھ لوگ جو یا کچھ گروہ جو ہیں جو اپنے آپ کو وہ بھی مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کہنے کہ وہ بھی مسلمان ہی ہیں، تو وہ جب کرتے ہیں ان پہ اوپر مطلب اٹیک وغیرہ کرتے ہیں یا ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو وہ لوگ ہیں یا جو جیش والے ہیں یا آرمی والے ہیں، وہ انہوں نے تو